بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر کا ایک ٹی وی چینل ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک ڈرامہ یا ایک سیریز بنائی ہے۔ کوئی 31 ایپیسوڈ ہیں اس کی، اور 30-35 گھنٹے کا وہ ٹوٹل سیریز ہے۔ I had chance to watch that twice۔ بڑی زبردست چیز ہے اور بڑا اتھینٹک اس میں مٹیریل ہے۔ بڑے لیڈنگ اسکالرز اس میں انوالو ہیں، جیسے ٹاپ پہ یوسف القرضاوی جو ہیں اس ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے جنہوں نے اس کا اسکرپٹ لکھا۔ تو اٹس ریئلی نائس ٹو واچ۔ بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے صحابہ کے واقعات اور وہ سب کچھ دیکھ کے۔ ایک چیز جو میں اسپیشلی اس سارے دیکھنے کے بعد میں نے محسوس کی ہے، اس 30-35 گھنٹے کے اندر جن چیزوں کو فوکس کیا گیا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جو اس میں دکھایا گیا جو صحابہ کی زندگی کے لیے بہت اہم چیزیں تھیں، اور جن کے لیے وہ مرے اور جیے اور صبح اور شام انہوں نے کی، وہ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمارے ہاں ذکر نہیں، اور جس کو ہم دین سمجھتے ہیں اور جس پہ ہمارے علماء کرام اور ہمارے مساجد اور ہماری گلیاں بازار اور فلانے دست و گریباں ہیں، اس پورے مذہب کا جو ہمارا ہے، اس پورے 31 جو قسطیں ہیں اس میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ مثلاً اس پوری یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے سے آن ورڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا ٹائم کور کیا ہوا۔ اس پورے ٹائم میں ایک بھی ڈائلاگ ایسا نہیں ہے کہ فلانے بندے کی داڑھی ایسی ہے، فلانے کے پونچے اوپر ہیں، فلانے کے پونچے نیچے ہیں، فلانی عورت نے پردہ کیا ہے، فلانی نے نہیں کیا۔ کوئی عجیب و غریب عقیدت کے واقعات نہیں ہیں، کوئی عجیب و غریب کرامات کا کوئی ایک بھی واقعہ نہیں ہے۔ اتنے بڑے کبائر صحابہ، اور ان سے ایک بھی کرامت جو ہے وہ سرزد نہیں ہوئی، اور اس پورے میں ذکر نہیں ہے کہ یہ کر دیا اور انہوں نے پھوکا مار کے یہ کر دیا اور فلاں۔ نارمل انسانوں کی ایک زندگی ہے جن میں ان کو عظیم بنانے والی چیز خدا اور خدا کے رسول کی محبت، اور اس کے بعد اقامت دین، کہ اس دین کو زندہ کیسے کیا جائے، اس دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا کیسے جائے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ ہر بندے کی زندگی کا مقصد یہ تھا، وہ اس کے لیے یا کوئی جنگ کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، کوئی مال دے رہا ہے، کوئی مسلمانوں کی ہیلپ کر رہا ہے، کوئی یعنی کچھ بھی کر رہا ہے، اس کا الٹیمیٹ جو آبجیکٹیو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین، یہ دنیا میں کیسے پھیلے، اور اس دین کی جو خوبصورتی ہے، اس دین کا جو حسن ہے، اس دین کی جو بلیسنگز ہیں، وہ انسانوں تک کیسے پہنچے۔ اس کے علاوہ جو معاشرتی زندگی میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں، وہ اخلاق ہے، کردار ہے، صلہ رحمی ہے، ایمانداری ہے۔ مثلا اس میں واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، اور وہ کہتی ہے کہ میں تو نہیں ملاؤں گی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگلے ہی دن ان کے گھر جاتے ہیں، اور اس لڑکی جو ہے زینب اس کا نام ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے، یا غالباً دوسرے بیٹے جو ہیں ان سے ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ یعنی جو ہم جس کو دین سمجھتے ہیں اس کا ایک لفظ بھی اس پوری سیریز میں نہیں ہے۔
اور جو ہمارے ہاں جس کا ذکر نہیں ہے وہ ساری سے صحابہ کی زندگی بھری ہوئی ہے۔ کاش ہمارے مساجد علماء ہمیں ایسا دین بتائیں جو صحابہ نے پریکٹس کی ہے۔ مثلا اس میں ایک بڑی مزیدار بات ہے، ایک بندہ آ رہا ہوتا ہے اور اس کا پیٹ نکلا ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کو کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی اللہ کا فضل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل نہیں، اللہ کا عذاب ہے، اپنی خوراک ٹھیک کرو، اپنی یعنی لائف سٹائل ٹھیک کرو، یہ یعنی اس طرح کی۔ اور ایک بڑا جو اس میں ایلیمنٹ ہے وہ مسلمانوں کا اسٹیٹ پہ کانفیڈنس ہے۔ ہر بندہ خلیفہ وقت اور حضرت عمر جیسے خلیفہ کو بڑا کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑا اوپنلی کرٹیسائز بھی کرتا ہے، سوال بھی کرتا ہے اور اس کا جواب بھی پاتا ہے۔ تو یہ وہ معاشرہ ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ وہ ایوالو ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں ایسا دین عطا فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ رفع دین، آمین، ٹخنے اور داڑھیوں کی لمبائی اور لباس اور کالر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، بٹن کھلا ہونا چاہیے کہ بند ہونا چاہیے، مسواک ادھر ڈالنی چاہیے کہ ادھر ڈالنی چاہیے، مسواک کی لمبائی ایک بالشت ہونی چاہیے کہ تھوڑی کم بھی ہو سکتی ہے۔ خدا کا نام ہے یہ مطلب یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔